بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان پاکستان کا اہم ترین صوبہ ہے، مگر افسوس حالیہ UN عالمی ادارے کے سروے کے مطابق بلوچستان دنیا کا سب سے پسماندہ اور غریب ترین علاقہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں سندھ اور پنجاب، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور میں بھی آبادی تھی۔ مہر گڑھ کے علاقہ میں 7000 سال قبل مسیح کے زمانے کی آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ سکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی سلطنت کی حکمرانی تھی اور قدیم دستاویزات سکندر اعظم کے فتح سے قبل بلوچستان کے علاقے پر ایران کی سلطنت کی حکمرانی تھی اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا۔ 325 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم جب سندھو کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہی مکران کے ریگستان سے گزرا تھا۔ اس زمانے میں یہاں براہوی آباد تھے جن کا تعلق ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں دراوڑوں سے تھا۔ پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ سن 1947 تک پاکستان کا موجودہ بلوچستان کا صوبہ 5 حصوں میں منقسم تھا۔ 5 میں سے 4 حصوں میں شاہی ریاستیں تھیں جن کے نام کلات، خاران، مکران اور لسبیلا۔ ایک برٹش انڈیا کا علاقہ برٹش بلوچستان تھا۔ کلات، خاران، مکران اور لسبیلا پر برطانوی ایجنٹ بھی نگران تھے۔ کلات، لسبیلا، خاران اور مکران کا علاقہ وہی تھے جو آج بھی اسی نام کی ڈویژن کی صورت میں موجود ہیں، جبکہ برٹش بلوچستان میں موجودہ بلوچستان کی پشتون پٹی، لورالائی، پشید، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، زوب، چمن کے علاوہ کوئٹہ اور بلوچ علاقہ، ضلع چاگی اور بگٹی اور مری ایجنسی کوئلوں کے علاقے شامل تھے۔ اس وقت گوادر خلیجی ریاست عمان کا حصہ تھا۔ خان آف قلات نے عمان کو دیا تھا۔ مکران اور لسبیلا کے پاس سمندری پٹی تھی، جبکہ باقی 3 علاقے کلات، خاران اور برٹش بلوچستان خشکی میں گہرے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت 3 جون کے منصوبے کے تحت برٹش بلوچستان نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین نے کرنا تھا، اور انہوں نے پاکستان کو بھارت پر ترجیح دی، جبکہ باقی 4 علاقوں لسبیلا، خاران، کلات اور مکران کے حکمرانوں نے بھارت یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کرنا تھا۔ لسبیلا، خاران اور مکران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا، جبکہ کلات نے ایسا نہیں کیا۔ کلات میں گو کہ خان آف قلات حکمران تھے، مگر 2 منتخب ایوان بھی تھے اور ان دونوں ایوانوں نے پاکستان سے الحاق کی اکثریت سے مخالفت کی تھی۔ تاہم ان ایوانوں کی حیثیت مشاورتی تھی، اصل فیصلہ خان آف قلات نے ہی کرنا تھا۔ جب لسبیلا، مکران اور خاران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کر لیا تو کلات کی ریاست مکمل طور پر پاکستانی علاقے میں گر گئی۔ انگریزی میں ایسے علاقے کو انکلیو کہا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں مارچ سن 1948 میں کلات نے بھی پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ خان آف قلات میر احمد یار خان کے اس فیصلے کے خلاف ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ میر عبدالکریم نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، جس میں انہیں افغانستان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس مسلح جدوجہد کا نتیجہ پاکستان کی فوجی کارروائی کی صورت میں نکلا۔ یہ فوجی کارروائی صرف کلات تک محدود تھی۔ کارروائی کے نتیجے میں شہزادہ میر عبدالکریم افغانستان فرار ہو گیا۔ بعد میں برٹش بلوچستان کو بلوچستان کا نام دے دیا گیا، جبکہ کلات، مکران، خارن اور لسبیلا کو ایک اکائی بنا کر بلوچستان اسٹیٹس یونین کا نام دیا گیا۔ سن 1955 میں 1 یونٹ کے قیام کے وقت برٹش بلوچستان کا نام کوئٹہ ڈویژن کر دیا گیا اور بلوچستان اسٹیٹس یونین کا نام کلات ڈویژن کر دیا گیا، اور یہ دونوں علاقے مغربی پاکستان صوبے کا حصہ بن گئے۔ سن 1958 میں اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے عمان سے کامیاب مذاکرات کر کے گوادر کے علاقے کی ملکیت بھی حاصل کر لی۔ سن 1969 میں 1 یونٹ کو توڑا گیا اور 4 صوبے بنے تو کلات ڈویژن، کوئٹہ ڈویژن اور گوادر کو ملا کر موجودہ صوبہ بلوچستان وجود میں آیا۔ سن 56 کے آئین کے تحت بلوچستان کو مغربی پاکستان کے 1 یونٹ میں ضم کر دیا گیا۔
سن 70 میں جب عام انتخابات ہوئے، اس میں پہلی بار بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی فاتح رہی اور سن 72 میں پہلی بار بلوچستان میں منتخب حکومت قائم ہوئی۔ سن 1973 تک بلوچستان گورنر جنرل کے براہ راست کنٹرول میں رہا۔